ہم سب زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ہے نا؟ اور خاص طور پر ایک اچھی پرسکون نیند، خاص کر جب فکریں گھیر لیں تو یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک آپ کہہ لیں دلچسپ نقطے پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تحریر ہے تازگی بخش نیند، خدا کا سکون بخش وعدہ۔ یہ زبور 127 کی آیت 2 پر مبنی ہے۔ آیت کہتی ہے کہ کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ تو آج اس مواد کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایمان، فکر سے آزادی اور وہ پرسکون نیند کا آپس میں کیا تعلق بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت گہرا وعدہ لگتا ہے۔ یہ مواد بنیادی طور پر اسی خیال کے گرد گھومتا ہے کہ جب انسان خدا پر پورا بھروسہ کرتا ہے نا، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ پوری کرے گا، تو پھر وہ جو بے چینی ہے، فکر ہے، اس کی جگہ ایک گہرا روحانی سکون آ جاتا ہے۔ اور اس سکون کی ایک ظاہری علامت اس تحریر کے مطابق پرسکون نیند ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مواد اس نتیجے تک کیسے پہنچتا ہے۔ ٹھیک، تو پہلا قدم جو یہ تحریر بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور فکر یہ ساتھ نہیں چل سکتی۔ کہا گیا ہے کہ جب دل خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر خوف اور پریشانی کی وہ گنجائش نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسئلے نہیں آتے ہوں گے، بلکہ یہ کہ ان سے نپٹنے کے لیے راتوں کو جاگ کر خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیا یہ مواد وہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ بھروسہ فکر کو کیسے ختم کرتا ہے؟ ہاں دیکھیں، وضاحت یہ دی گئی ہے کہ حقیقی ایمان کا مطلب ہے اپنی فکریں، اپنی ضروریات، ان کا بوجھ شعوری طور پر خدا کے سپرد کر دینا۔ جب یہ بھروسہ پختہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ مان لیا جاتا ہے کہ خدا معاملات سنبھال لے گا، تو پھر خود پریشان ہونے کی وجہ وہ باقی نہیں رہتی۔ اس تحریر کے مطابق یہ ایسا ہے جیسے آپ نے فکر کرنے کی ذمہ داری کسی اور زیادہ قابل ہستی کو سونپ دی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی فکریں خدا کے سپرد کرنے سے تازگی بخش نیند آتی ہے۔ نہیں، یہ صرف لقب نہیں ہے، بلکہ ایک گہری کیفیت ہے، ایک شناخت ہے۔ متن کے مطابق خدا کا محبوب ہونا ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کی محبت ہی اس کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے قیمتی اثاثہ بھی۔ یہ ایک احساس تحفظ دیتا ہے جو دنیاوی کامیابیوں یا مال و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مواد یہ تاثر دیتا ہے کہ جس کے پاس یہ محبت ہے، گویا اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور یہی گہرا اطمینان اور تحفظ کا احساس ہے جو اندرونی سکون لاتا ہے اور فکر کو آپ کہہ لیں بے دخل کر دیتا ہے۔ یہ اس نیند کی جڑ ہے۔ اچھا، تو یہ بھروسہ اور یہ محبوبیت کا احساس سکون لاتا ہے، اور پھر مواد خاص طور پر یسوع مسیح کا ذکر کرتا ہے، انہیں ہمارا سکون اور آرام قرار دیتا ہے۔ یہ کیسے اس پوری تصویر میں فٹ ہوتا ہے؟ جی، مواد یسوع مسیح کو اس الہی محبت اور سکون کا وہ عملی مظاہر قرار دیتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان کی حفاظت اور محبت میں پناہ لینا۔ تحریر میں یہ خوبصورت تشبیہ استعمال کی گئی ہے کہ ان کی آغوش میں سونا، یعنی ان پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے آرام کرنا۔ ایک ایسا تجربہ ہے جو نہ صرف زندگی کی پریشانیوں میں بلکہ موت کے خوف پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ یہ کوئی غیر فعال حالت نہیں، بلکہ خدا کی فراہم کردہ پناہ گاہ میں فعال طور پر آرام کرنے کا عمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیند صرف جسمانی تھکاوٹ دور کرنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے جو یہ تحریر اٹھاتی ہے۔ یہاں جس نیند کا ذکر ہے وہ بنیادی طور پر ایک روحانی حفاظت اور سکون کی حالت ہے۔ یہ وہ اندرونی اطمینان ہے جسے بیرونی حالات، دنیاوی پریشانیاں یا زندگی کے طوفان وہ متزلزل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ گہرا سکون ہے جو اس مواد کے مطابق یسوع مسیح کی محبت اور ان پر ایمان میں جڑیں پکڑتا ہے۔ یہ ایک وقتی آرام نہیں، بلکہ ایک مستقل، پائیدار امن کی کیفیت ہے۔ صحیح،
تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ مواد زبور 127.2 کے وعدے کو بنیاد بنا رہا ہے اور پیغام یہ دے رہا ہے کہ خدا پر گہرا ایمان، اس کی محبت کا یقین، خاص طور پر جیسا کہ یسوع مسیح میں ظاہر ہوا، یہ انسان کو فکروں سے آزاد کرتا ہے، اور اس آزادی کا نتیجہ صرف جسمانی طور پر پرسکون نیند ہی نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی سکون بھی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور شاید غور طلب بات یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر کے مطابق یہ نیند یا سکون محض ایک غیر فعال حالت یا مسائل سے فرار نہیں، بلکہ خدا کا محبوب ہونے کا احساس اور یسوع مسیح میں مکمل پناہ اور اطمینان حاصل کرنے کی ایک فعال کیفیت ہے۔ یہ سوچنا واقعی دلچسپ ہے کہ اگر کوئی اس نقطۂ نظر کو اپنائے تو روزمرہ کی پریشانیوں سے نمٹنے اور سکون کی تلاش کے اس کے انداز پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔